بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ، اس کی آیت مبارکہ 188 188، یہ دوسرا پارہ ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا وَلَا تَأْكُلُوا، یہاں دیکھیے گا سب سے پہلے تا زبر حمزہ، تا اس کو اپنے جھٹکے سے پڑھنا ہے، حمزہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، الف کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے۔ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، یہاں پر جو مد ہے وہ مد منفصل ہے، واو مدہ ہے اور پھر اگلے لفظ کے شروع میں حمزہ ہے، تو یہاں پر جو مد ہے مد جائز بھی اس کو کہتے ہیں، مد منفصل بھی کہا جاتا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ، اموالکم کے آخر میں میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد بینکم کے شروع میں با ہے۔ جب بھی میم ساکن کے بعد با آتی ہے تو میم ساکن پر ہم اخفا کرتے ہیں اور اسے اخفاء شفیع کہا جاتا ہے۔ اس کو اپنے کیا کرنا ہے، آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے، اموالکم بینکم ایسے پڑھنا ہے۔ پھر آگے دیکھیے گا بینکم بالباطل، یہاں پہ بھی وہی رول اپلائی ہو رہا ہے، میم ساکن ہے اور بالباطل کے شروع میں با ہے، تو یہاں بھی اخفاء شفیع کیجیے گا، بینکم بالباطل وتدلوا بها، وتدلوا یہاں دال ہے، دال کو آپ نے کیا کرنا ہے، قلقلہ کرنا ہے، اور یہاں پر بها یہاں پہ مد ہے اور وہی مد ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، یعنی مد منفصل، حروف مدہ حمزہ الگ الگ کلموں میں۔ الی الحکام، اسے آپ نے حکام نہیں پڑھنا بلکہ حکامی، لِتَأْكُلُوا یہاں بھی آپ نے جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے، لِتَأْكُلُوا تا زبر حمزہ تا، فَرِيقًا من، فریقاً تنوین ہے اور آگے میم من کے شروع میں آ رہی ہے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا جسے ادغام یرملون کہا جاتا ہے، غننے کے ساتھ آپ نے ادغام کرنا ہے، فَرِيقًا آگے من اموالی، من نون ساکن ہے اس کے بعد حمزہ ہے، جب بھی نون ساکن کے بعد حمزہ آ جائے وہاں اظہار کرتے ہیں، مطلب کہ غنہ نہیں کرتے اور اس کو اپنے تیزی کے ساتھ پڑھ دینا ہوتا ہے، من اموال الناس، اور یہاں پہ الناس یہاں نون مشدد ہے، یہاں غنہ کیجیے گا، بالاثم وانتم یہاں نون ساکن کے بعد تا ہے، اخفا کیجیے گا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اس آیت کو پھر سنیے گا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے گا، وَلَا اور نہ، تَأْكُلُوا کھاؤ، اموالکم اپنے مال، بینکم آپس میں، بالباطل ناحق، وتدلوا اور پہنچاؤ یعنی کہ نہ پہنچاؤ، بہا اس سے، الی الحکام حاکموں تک، لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً کوئی حصہ، من اموال الناس لوگوں کے مال میں سے، بالإثم گناہ سے، وأنتم اور تم،
تعلمون جانتے ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت منع فرما رہے ہیں کہ کسی کا مال جو ہے وہ ناحق طریقے سے دبانا یہ درست نہیں ہے، اور اسی طرح رشوت دینا، رشوت بھی اس نیت کے ساتھ دینا کہ میں حاکم وقت کے ساتھ ملا کے میں کیا کروں، کسی کے مال پر، کسی کی زمین ہے، جائیداد ہے، دکان ہے یا دیگر جو چیزیں ہیں ان پر میں قابض ہو جاؤں، تو یہ درست نہیں ہے، اور اس کے تم نے قیامت والے دن بدلہ دینا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعا میں یاد رکھیں، خوش رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔